جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، یہ دل دہلا دینے والا آج یہ ثانیہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے بچوں کی جانیں گئی ہیں، اور جو ان کے لواحقین ہیں، ان ہوں، کے ماں باپ ہیں، ان کی جو تکلیف ہے وہ شاید ہم نہیں بیان کر پائیں الفاظ کے اندر۔ اتنی تکلیف دہ بات ہے، اور میں سن رہی تھی کہ شاید یہ 1 یا 2 دن کے بچے تھے، اور they were all on oxygen، انکیوبیٹرز کے اندر تھے۔ آپ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ یہ جو منسٹر صاحب کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے نوٹس بھی لیا ہے اس معاملے کا، کس طرح دیکھ رہی ہیں واقعے کو؟ بہت شکریہ۔ واقعی جی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ میں خود بھی ایک ماں ہوں اور میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ بالکل 1-2 روز کے بچے تھے، اور 14 بچوں کا اس طرح جو ہے اس حادثے میں جاں بحق ہو جانا، ہم ایز اے قوم ہم سب کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اور دوسرا کہ اگر تو یہ کوتاہی ڈاکٹروں کی حد تک ہے تو ان کو بالکل سزا ملے گی۔ وزیر اعظم نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے، انہوں نے معطل بھی کر دیا ہے سیکٹری جو ہیلتھ ہیں ان کو۔ ساتھ میں کہوں گی کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں، تمام وزراء جو اسلام آباد میں موجود تھے، بے شک وہ انٹیریئر منسٹر تھے، وہ منسٹر فار انٹیریئر تھے، ہمارے پارلیمانی جو امور کے وزیر ہیں، سب نے ٹائم پہ جا کے ان کو لوگوں کا ان سے ان کے بارے میں ان کا پوچھا، ان کی مدد بھی کی، بر وقت لوگوں کو جو ہے وہ ایڈ بھی دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ بات ہے کہ جس کے بھی جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو سخت سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے ہوں، اور عوام کے لیے بہت بڑی ریلیف کی صورت میں اسلام آباد میں واقع ہے۔ اور اگر یہ آج کا سانحہ ہے، اس کو ہم نے ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیا اور لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچے، سزائیں نہ ملی، تو یہ صرف سوالیہ نشان نہیں رہ جائے گا، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایز پیرنٹس ایز نیشن بڑا تکلیف دہ عمل ہوگا کہ ان بچوں کے اگر کوئی نیگلیجنس کے بنا پہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور کمیٹی اس کی تحقیق کر لے گی جی، وقت پہ، تو یہ ہم سب کے لیے بڑا حوصلہ کن ہوگا، کیونکہ ایسے جو واقعے اچھا، ہوتے ہیں اس میں کوئی ایک خاندان کے لیے یہ جو ہے باعث تکلیف نہیں تھے، یہ پوری قوم کے لیے۔ نوشین صاحبہ کی اگر آپ نے گفتگو سنی اور اس کا اگر کوئی آپ جواب دینا چاہیں تو؟ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، بہت ہی دل دہلا دینے والا ہوں، واقعہ ہے کہ معصوم بچوں کی جانیں چلے گئیں جو 1 سے 2 دن کی ان کی عمریں تھیں، اور وہ سارے آکسیجن میں تھے اور انکیوبیٹرز کے اندر تھے۔ اب ایشو ہے اس پہ تو میں بعد میں آؤں ہوں، گی کہ ریسکیو کی کال 6:14 پہ دی گئی، اور ریسکیو ٹیم 6:55 پہ روانہ ہوئی اور 7:01 میں پہنچی، 45 منٹ بعد تقریباً ریسکیو ٹیمز پہنچی ہیں، اور اس وقت اس سے پہلے ہسپتال کے اندر فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھے، یا آگ بجھانے کے لیے کوئی عملہ موجود نہیں تھا کہ ان بچوں کو بچا سکے، آگ بجھانے کی کوشش بھی کر سکے۔ سب سے اہم چیز یہ جی، ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، میں بالکل اس پہ سیاست نہیں کر رہی کیونکہ میں ایک ماں ہوں، مجھے تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے کہ میں ان لواحقین، ان ماں باپ جن کے جگر کے ٹکڑے چلے گئے، وہ کس طریقے سے اس غم کو برداشت کریں گے، کس طریقے سے اس غم کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ فیڈرل ہیلتھ منسٹری کے نیچے ہیلتھ دو منسٹر، ہسپتال ہیں، 2 ہسپتال ہیں، ایک پیمز اور ایک پالی کلینک، ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے۔ اگر آپ 2 ہسپتال نہیں سنبھال سک رہے اسلام آباد کے، تو پھر آپ جی، کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے وہاں ہونے کا کیا جواز ہے؟ 2 ہاسپٹلس اینڈ سچ، ہوں، پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کو کیٹر کر رہے ہیں آپ۔ پیمس ہاسپٹل بہت بڑا نام، پالی کلینک، اگر ان ہسپتالوں کے اندر بیسک سروسز موجود نہیں ہیں، اور معصوم بچے جو شاید سب سے ونربل ہوتے ہیں وہ نہیں بھاگ سکتے، بڑے تو پھر بھی بھاگ سکتے ہیں نا، آگ لگی تو بھاگ کی کوشش کریں گے جی، اپنی جان بچانے کے لیے، پھر ریسکیو کے دروازے لاک تھے، تالے وہاں پر لگے ہوئے تھے۔ آپ 2 ہاسپٹلس کی انتظامیہ کو سنبھال نہیں سکتے وہاں پر، اور ہم نے ماضی کے اندر کئی دفعہ قومی اسمبلی میں بھی بات کی ہے، دوائیوں کی قلت ہے، مشینز نہیں چل رہی ہیں، ایکس رے مشینز نہیں چل رہی ہیں، کنڈیشن نہیں چل رہے۔ 2023 کے اندر آپ کو یاد ہے 4 جو پیشنٹس تھے ان کی موت ہو گئی کیونکہ ایئر کنڈیشنز نہیں چل رہے تھے، اور اس کے بعد بھی ہوں، نو ہیڈز ور رولڈ، کوئی ذمہ داری کا تعین نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ابھی بھی جو وزیر اعظم صاحب نے جس کو ہٹایا ہے وہ سیکرٹری ہیلتھ کو عہدے سے ہٹاتے ہیں، بھائی سیکرٹری ہیلتھ کا کیا کام ہے؟ جی، ایک وزیر جو بیٹھا ہوا ہے، جو بہت ہی ایکٹیو وزیر ہے اور بہت ہی ووکل وزیر ہے، اور جو یہ بھی کہتا رہا ہے ماضی میں کہ جو صوبوں کو، پروونسز کو جو ہیلتھ منسٹری جا چکی ہے، ڈیوالو ہو چکی ہے، وہ بھی واپس لے لیں وفاق کے لیے۔
آپ 2 ہسپتال اسلام آباد کے نہیں سنبھال پا رہے، آپ سارے صوبہ کے ہسپتال لے کے اگر آپ کے پاس ہوتے آپ ان کا کیا حال کرتے ہیں؟ میں یہ تو سوچ کے دل دہل جاتا ہے۔ اور ایسا سانحہ، ہوں ایسا سانحہ، میں ابھی سن رہی تھی ان کو میڈیا سے جب وہ بات کر رہے تھے کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ زیادہ بات نہ کرو، تو میں ابھی زیادہ بات نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، کوئی شرم کوئی حیا ہوتی، ذرا سی بھی کوئی غیرت ہوتی تو اس وقت وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ شرمناک بات ہے، سامنے ہے پمس ہسپتال، اور آپ اگر اپنا وقت، قیمتی وقت جو آپ سیاست میں گزار دیتے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کی مٹی پلیت کرنے میں گزار دیتے ہیں، آپ ہاسپٹل کو درست کرنے میں گزار دیتے تو شاید آج یہ بچے اس طرح اپنی جان سے نہ جاتے اور اتنے خاندان کی خاندان نہ جو جا ہیں وہ بالکل تکلیف میں نہ ہوتے۔ ہاں ہاں نہ ہوتی۔ نوشین صاحبہ، اب شرمیلا صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور پمز ہسپتال جس میں آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ وہ ہسپتال ہے جس کا وزیر اعظم صاحب نے چند روز قبل نوٹس بھی لیا تھا کہ وہاں پہ اگر کچھ مشینیں خراب ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں وہ رپورٹ پیش کی جائے، اور اس نوٹس لینے کے چند روز کے بعد آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ واقعی سمجھتی ہیں ماضی میں مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی کے دور میں اگر کچھ افسوسناک واقعات پیش آئے تو اس وقت وزراء سے استعفوں کا مطالبہ بھی کیا جاتا تھا؟ آج مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے اتحادی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے یہ جس حد تک ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو کہوں، سرزنش بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن کیا سرزنش جی سے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ یہاں پہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کا بڑا فقدان آ گیا پاکستان میں۔ سیکٹری کی ذمہ داری ہے، منسٹر کی ذمہ داری ہے، ایم او ایس کی، سوری جو وہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے ایم ایس، ان کی ذمہ داری ہے،